حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں رمضان میں دی گئی ہیں جو سابقہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 خاص چیزیں میری امت کو عطا کی گئی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رب کائنات تمام مومنوں کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے، تمام مومنوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس کی طرف رب کائنات نظر رحمت فرما دیتا ہے، لم يعذبه ابدا، رب کائنات اس کو کبھی بھی کسی طرح کے عذاب میں اس کو نہیں پہنچاتا۔ جس کی طرف رب نظر رحمت فرما دے، رب اس کو کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ وہ بندہ جو پریشانیوں کے عذاب میں ٹوٹا ہوا ہے، مصیبتوں کے عذاب میں پھنسا ہوا ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب کائنات اس سے وہ پریشانی، مصیبتیں، مشکلوں والے عذاب کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہی پہلی رات آتی ہے، رب کائنات اس پہلی رات کو مومنوں کے اوپر نظر رحمت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کی نظر ہر وقت ہی مومنوں پر ہے، لیکن خاص نظر جو مغفرت، جو بخشش والی نظر ہے، رب کائنات رمضان مبارک میں وہ نظر فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ دوسری جو خاصیت اس امت کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچھلے پار خالی معدے کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو کو رب کائنات کے ہاں کستوری سے بھی بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے۔ کستوری نہیں، کستوری جو اتنی عمدہ خوشبو اور دلوں کو خوش کر دینے والی خوشبو، کستوری جتنی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر رب کائنات مقام اور اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندے کے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے جو ایک بو سی آتی ہے، رب کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اور تیسری خاصیت جو اس امت کو رب کائنات نے عطا فرمائی، فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں فرشتے مومنوں کی بخشش و مغفرت کے لیے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار پہلے بھی امتوں میں روزے دار تھے، لیکن خاصیت اس امت کی یہ ہے کہ روزے اس امت نے رکھے ہیں، یہ امت روزے رکھ رہی ہے، اور ادھر فرشتے اس امت کی گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری رب کائنات کون سی خاصیت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ رب کائنات جنت کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اے جنت میرے بندوں کے لیے سج جا، میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنا دے۔ وہ تھکے ہوئے، وہ مصیبتوں کے مارے ہوئے جس وقت تیرے اندر آئیں تو تیرے اندر آ کر وہ راحت و سکون پائیں، اور فرماتا ہے رب کائنات کہ اے جنت تو سج جا۔ یہ رب کائنات کی طرف سے چوتھا انعام اس امت کو دیا جاتا ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر پانچواں انعام کون سا ہے؟ پانچویں خاصیت فرمایا کہ جس وقت رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے نا، اس آخری رات کو رب کائنات سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں بھی اس کا استقبال احسن انداز سے کرنا چاہیے۔ وہ امور جو ہم اپنی زندگی میں چلتے ہوئے ہی گناہ کر جاتے تھے، جھوٹ بول جاتے تھے، غیبت کر جاتے تھے، بد نگاہی کے گناہ سے اپنے آپ کو لت پت کر لیتے تھے، اور بدخوئی سے، کسی کے ساتھ ظلم سے،
کسی کو تنگ کرنے سے، کسی کی پگڑی اچھالنے سے، کسی کی عزت تباہ کرنے سے، ایسے امور جو ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی برکت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بدل لیں، اور ہم جب اپنے آپ کو بدلیں گے، کچھ رب کائنات کی رحمتیں ہمارے قریب ہوں گی، کچھ ہم رب کی رحمت کے قریب ہوں گے، تو رب کائنات ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔